واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سے، سکنن، سکونت کی جگہ، وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، من جلود الانعام، مویشیوں کی کھالوں سے، بیوتن، گھر، تستخفونہا، جن کو تم ہلکا خیال کرتے ہو، یوم ظعنکم، کوچ والے دن، ویوم اقامتکم، اور قیام والے دن، ومن اصوافہا، اور ان کی اون سے، وأوبارہا، اور ان کے پشم سے، وأشعارہا، اور ان کے بالوں سے، اساساً، طرح طرح کی چیزیں، ومتاعا الی حین، اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ایک وقت تک، واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، مما خلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، ظلالا، سایہ، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں میں، اکنانا، غار، وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، اور اس نے بنائی تمہارے لیے، سرابیلا، قمیصیں، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، وسرابیلا، اور قمیصیں، تقیکم بأسکم، جو تمہیں جنگ سے بچاتی ہیں، کذالک یتم نعمتہ، اس طرح وہ اپنی نعمت پوری کرتا ہے، علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ پر واضح پہنچانا ہے، یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انکار کرتے ہیں ان کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کفر کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندرونی اور بیرونی جو اللہ نے انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کر کے اللہ نے ان کو اپنی وحدانیت، اپنی قدرت اور اپنی مصلحت کی دلیل بنایا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں اسباب علم عطا فرمایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیا۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ذرائع علم میں سے، کان نہ ہو تو انسان کچھ سن نہیں سکتا، آنکھ نہ ہو تو انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا، دل نہ ہو تو انسان پھر کچھ غور و فکر بھی نہیں کر سکتا، کسی چیز پر عملی اقدام نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ تینوں چیزیں یہ بڑی کرامت ہے
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر معاش کے ذریعے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاش کا مسئلہ ہے جی ہم تو نہیں آ سکتے، ہم کیا سیکھیں، ہم تو دنیا کے کام دھندے میں لگے ہوئے بس۔ تو اللہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے پھر سمجھایا کہ دیکھو پرندے ہیں وہ صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور توکل ان کا اللہ پر ہوتا ہے، اور پھر وہ پھر آ کے شام کو جب گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو اپنے پیٹ بھر کے لاتے ہیں۔ اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں، اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں۔ تم بھی اپنے گھروں سے نکلو، کام کاج کرو، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ آج کی آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ نے کچھ انعامات کا تذکرہ فرما کے ان کو بھی اپنی وحدانیت اور اپنی معرفت کی دلیل بنایا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکونت کی جگہ بنائی۔ سکنا یہ مسکون کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے اور سکون سے، مسکون کے مادے سے ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکونت اختیار کرنے کی جگہ بنائی، سکونت پکڑنے کی جگہ۔ اور اگر یہ سکون سے ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون پکڑنے کی جگہ بنایا۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان دن بھر کام کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے اور شام کو تھک جاتا ہے۔ جب تھکتا ہے تو اب اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے آرام ملے تاکہ اس کی جو تحلیل شدہ قوت ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ اس کے لیے اس کو آرام کی ضرورت ہے، اور آرام کے لیے اللہ نے رات کو بنایا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور یہ جو سکون ہے یہ رات کے سناٹے میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو جب یہ رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، پھر تازہ دم ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر کام کو نکل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون پکڑنے کی جگہ بنایا۔ عربی میں کہتے ہیں نا کہ کلما علاک واذلک، ہر وہ چیز جو تجھے سایہ پہنچائے اسے سما کہتے ہیں، اور جو چیز تمہیں اٹھائے اس کو زمین کہتے ہیں، اور جو چیز انسان کو پردے کی صورت میں گھیر لے اس کو جدار کہتے ہیں، یعنی دیوار۔ زمین، دیوار اور چھت، یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو مکان بنتا ہے۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ فرما دیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنائی۔ اور ویسے بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مکان، لباس، خوراک، پانی یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے جو بغیر مذہب اور بغیر مسلک کے ہر ایک کو حاصل ہونی چاہیے، بغیر رنگ اور نسل ہر ایک کو حاصل ہونی چاہیے۔ اور آج کے دور میں اس کے ساتھ دو چیزوں کو مزید شامل کر لیا گیا، تعلیم اور صحت، جس کو یونیسکو والے بھی تسلیم کرتے۔ آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر کیا ہے؟ فرض۔ اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی وہ شریعت کے مطابق گزار سکے۔ اب ظاہری بات ہے جب تعلیم حاصل کرنی ہے تو تعلیم کے لیے انسان کو صحت درکار ہے، اگر صحت نہیں ہوگی تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ تو آج کے دور میں بھی کامیاب حکمران اسی کو تصور کیا جاتا ہے کہ جس کی بادشاہی کے اندر کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی ننگا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، کوئی بے گھر نہ ہو۔ تو کامیاب حکومت اسی کی ہوتی ہے۔ کپڑا ہو ہر ایک کے پاس، چاہے وہ اعلیٰ قسم کا نہ ہو، ادنا قسم کا ہو۔ اسی طرح مکان جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت، تو مکان انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جس کے پاس مکان نہیں ہے اس کی شادی بھی ناممکن ہے، نکاح بھی ناممکن ہے۔ اس لیے ہر ایک کے پاس اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر وہ اپنی فیملی کو رکھ سکے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس مکان کی بنیادی ضرورت جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا۔ اور آپ نے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے لحاظ سے سعادت مند وہ شخص ہے جس کو اچھا گھر مل جائے، اچھی بیوی مل جائے اور اچھی سواری مل جائے۔ یہ تینوں چیزیں اگر ناموافق ہو، مکان ایسا ہو جو اس کو سردی اور گرمی سے بچاتا نہ ہو، بیوی ایسی ہو جو اس کی مزاج کے مخالف ہو، اور اسی طرح سواری ایسی ہو جو اس کو تنگ کرتی ہو، تو یہ دنیا کے لحاظ سے بدبخت آدمی، تو یہ بدبختی۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ پھر پہلے زمانے کے اندر یہ اینٹ اور پتھر یہ والے گھر بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اس وقت عمومی طور پہ جو چمڑے کے خیمے بنائے جاتے تھے، چمڑے کے خیمے، تو ایک جگہ پہ خیمہ لگایا جہاں پہ پانی موجود تھا، جہاں پہ خوراک مہیا تھی، وہاں پہ ذخیرہ ختم ہوا، وہاں سے اٹھایا اور آگے چل دی، دوسری جگہ پہ جا کے خیمہ لگا لی۔ اس کا تذکرہ اللہ نے اگلے حصے میں کیا، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے مویشیوں کے کھالوں سے گھر بنائے، تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، جس کو تم سفر میں اور حضر میں دونوں میں ہلکا تسلیم کرتے ہو، ہلکا خیال کرتے ہو۔ اب ظاہری بات ہے یہ اینٹ اور پتھر والے یہ جو مکان ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ ناممکن ہے، ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ جو چمڑے کے پلاسٹک کے ترپال ہے، یہ جو خیمے بنائے جاتے ہیں، ان کو آسانی کے ساتھ ایک جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے اور وہاں سے اکھاڑ کے دوسری جگہ پھر لے جایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا بیوتاً تستخفون یوم ظعنکم، کوچ والے دن بھی تم ان کو ہلکا تصور کرتے ہو کہ آسانی کے ساتھ تم ان کو اکھاڑتے ہو اور سواری کے اوپر رکھ دیتے ہو، آگے لے جاتے ہو۔ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور قیام والے دن، یعنی جہاں پہ تم نے قیام کرنا ہے وہاں پہ آسانی کے ساتھ تم ان کو لگا بھی لیتے ہو۔ یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ ایک اتنا بڑا خیمہ لگایا گیا تھا جس کے اندر ہم 40 آدمیوں نے قیام کیا ہے، ایک خیمے کے اندر 40 آدمیوں نے قیام کیا۔ اور ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ سایہ مہیا کرنا ہے، سایہ ذل و فسطاط ہے، بہترین صدقہ کسی نے مجاہدین اور غازیوں کو سایہ مہیا کر دیا تو یہ اس کی طرف سے بہترین صدقہ ہو۔ تو ذل و فسطاط ہے بہترین صدقہ۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو فوجی جو نقل و حمل ہے، جہاں پہ یہ گاڑیاں نہیں جا سکتی تو وہاں پہ ان خچروں کے ذریعے لے جاتے ہیں، وہاں پہ یہی ہوتے ہیں، تمبو لگا لیے، خیمے لگا لیے، وہاں پہ یہ راتیں گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایام حج میں مینا اور عرفات کے میدان میں خیمہ بستی لگتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی خیمہ بستی وہ وہاں پہ لگتی ہے، مینا اور عرفات۔ خیموں کی ضرورت بنیادی ضرورت ہے، تو مکان اس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے جو ایک لفظ استعمال فرمایا نا، سکنا، سکونت کی جگہ، تو علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ دیکھو سکون، جس گھر کے اندر سکون نہ ہو تو وہ بیکار ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ نے گھروں کو اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اب ایک بہت بڑا محل انسان نے بنا لیا، کوٹھی بنا لی، محل بنا لیا، لیکن انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسان کو سکون نہیں ملتا تو وہ بیکار ہے۔ لیکن ایک انسان نے عام سی جھونپڑی بنائی، کچا سا مکان بنایا، لیکن وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، یہ ہے گھر، اس کو گھر کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی انسان کو سکون حاصل نہ ہو تو وہ گھر نہیں، وہ بیکار۔ تو فرمایا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم ومن اصوافها، اور ان کی اونوں سے،
بھیڑ کی جو اون ہوتی یہ خیمہ بنانے کے یہ بڑی کرامت ہے. وَأَوْبَارِهَا اور ان کے پشم سے اونٹ کی پشم اس کے لیے کرامت چیز ہے. وَشَعَارِهَا اور بالوں سے بکریوں کے بال یہ بھی خیمہ بناتے ہیں ان سے بھی بنایا جا سکتا. اساساً طرح طرح کی چیزیں وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ایک وقت تک. اب ظاہری بات ہے کہ انسان کو گرمی سے بچاؤ کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے, سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے, تو وہ ان سے بنتے کمبل, شال اور اسی طرح گرم کپڑے وہ ان سے بنتے. تو یہ طرح طرح کے فائدے انسان ان سے اٹھا رہا ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی تخلیق شدہ چیزوں سے سایہ بنایا. تخلیق شدہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ درخت ہے, پہاڑ ہے, عمارتیں ہیں, ان سے انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے سایہ. اور سب سے اچھا سایہ وہ بادلوں کا سایہ ہے. بنی اسرائیل پر اللہ نے یہ انعام کیا تھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. صحرائے سینا کے اندر وہ جب رہے تو بادل ان کے اوپر آ کے سایہ کر دیتے. تو سایہ یہ بھی بہت بڑی نعمت. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور اللہ نے پہاڑوں سے تمہارے لیے غار بنائے. پہاڑوں کے اندر غار بنائے, وہ انسان کو سردی سے بچاتے ہیں, گرمی سے بچاتے ہیں, بارش سے بچاتے ہیں, دھوپ سے بچاتے ہیں. اور کچھ بھی فائدہ نہ دے تو دشمن سے حفاظت کے لیے غار کو استعمال کیا جا سکتا ہے. غار کے اندر انسان رہے تو اللہ نے پہاڑوں کے اندر بھی انسان کے فائدے کی چیز بنائی. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ اور اللہ نے تمہارے لیے ایسی قمیضیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی. تو ظاہری بات ہے انسان کے جسم کے اوپر کپڑا نہ ہو تو انسان گرمی کی شدت سے اور تپش سے جھلس جائے. تو اللہ نے گرمی سے بچاؤ کے لیے قمیضیں بنائی. یہاں پہ اللہ نے گرمی کا ذکر فرمایا کہ گرمی سے بچاؤ کا سامان پیدا کیا, لیکن سردی سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اولین مخاطبین جو تھے وہ صحرائے عرب کے باشندہ لوگ تھے, باشندے تھے, اور وہ سردی سے زیادہ مانوس نہیں تھے بلکہ گرمی تھی, اس وقت گرمی تھی, اس لیے اللہ نے گرمی کا تذکرہ فرمایا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیچھے تذکرہ کر چکا ہے سورت کی ابتدا پہلے, جہاں پہ اللہ نے مویشیوں کا تذکرہ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ کہ اللہ نے خلق الانعام لکم فیہا دفء تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ گرمائش کا سامان ہے. تو گرمائش کا سامان کب ضرورت پڑتا ہے؟ جب سردی ہو. تو اس کا تذکرہ اللہ نے وہاں پہ کر دیا ہے سردی کا, اور گرمی سے بچاؤ کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کر دیا. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور اللہ نے تمہارے لیے جنگ سے بچاؤ کے لیے قمیصیں بنائی. اس سے مراد وہ لوہے کی زرہ وغیرہ ہے جو جنگ کے موقع پر پہنی جاتی. اور اسی طرح خود ہے جو ٹوپی کے طور پر سر کے اوپر پہنی جاتی تھی پہلے زمانے کے اندر تاکہ ممکنہ چوٹ سے بچا جا سکے. اور آج کل جو ہے یہ جگہ لے لیے ان پختر بند گاڑیوں جو اپنے سواروں کو گولیوں سے بھی بچا لیتی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد میں 2 زریں پہنی تھی, اوپر نیچے 2 زریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی تھی. اور یہ استعمال کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ عالم اسباب کے اندر ان اسباب کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. لیکن پھر اللہ کی مرضی, اللہ بچاتا ہے نہیں بچاتا, یہ اللہ کا کام, نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. اب صحابہ کے پاس سب کچھ تھا احد کے میدان میں, لیکن پھر بھی بہت زیادہ مشکلات صحابہ نے اٹھائی. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر پوری کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ, تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت سمجھ آ جائے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ اعراض کرے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
بلاغ المبین، تو آپ کے ذمہ صرف واضح پہنچا دینا. آپ نے حق اور باطل، صحیح اور غلط یہ واضح کر دیا، یہ آپ کے ذمہ تھا، یہ آپ نے پہنچا دیا، اب آپ کے ذمہ اور کچھ نہیں. یعرفون نعمت اللہ، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں یہ اللہ نے ہمیں دی، اللہ نے ان کو پیدا کیا. درخت، پہاڑ، اسی طرح سایہ، لباس، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے. جانور، مویشی، ان کی کھالیں، ان کے اون، ان کے چمڑے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے، ثم ینکرونہ، پھر بھی اس کا انکار کرتے. فاکثرهم الکافرون، اکثر ان میں سے کیا ہے؟ کفر کرنے والے. تو بعض ان میں سے حقیقی کافر ہیں جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے، کفر کے کلمے پہ وہ ڈٹے ہوئے. بعض ایسے ہیں جو حقیقتاً تو کافر نہیں ہیں لیکن وہ انعامات الہیہ کا انکار کر کے کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں. تو فرمایا واکثرهم الکافرون، ان میں سے اکثر کفر کرنے والے ناشکر ہیں. اللہ جل شانہ شریعت کا علم اور ان انعامات کی قدردانی کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ